بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود کی آیات 50 سے 68 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. مذکورہ 11 آیتوں میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کے نام سے یہ سورہ موسوم ہے. اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں. ان تمام واقعات میں عبرت بھی ہے، معزت بھی ہے کہ جس دل میں ذرا بھی حیات، ذرا بھی زندگی، ذرا بھی شعور باقی ہو، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. عبرت کے علاوہ عقیدہ و عمل صالح کے بہت سے اصول بھی اور فروع بھی اور انسان کے لیے بہترین ہدایات ان کے اندر موجود ہیں. اس صورت میں 7 انبیاء کرام کا ذکر ہے، مگر ہود علیہ السلام کو اس میں اہمیت دی گئی ہے، جن کے نام سے سورہ کو موسوم کیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی، اس کی 3 اصولی باتیں ابتدائی 3 آیات میں بتا دی گئیں. اول دعوت توحید، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھنا جھوٹ اور افطرا ہے. دوسرے یہ کہ میں جو دعوت توحید لے کر آیا ہوں، اس کے بدلے تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا. اور تیسرے یہ کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کفر اور گناہ تم کر چکے ہو، ان سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگو. تو یہ 3 باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ استغفار کے فائدے اس طرح اپنی قوم کو بتائے. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دائمی فلاح و کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ تمہیں کروائے گا. نہ کہ آخرت بلکہ دنیا میں بھی اس کے بڑے بڑے فوائد کا مشاہدہ آپ لوگ کریں گے. استغفار کے نتیجے میں تمہاری قید سالی دور ہو جائے گی، وقت پر خوب بارش ہوگی، جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی. اور تیسرے یہ کہ استغفار ہی کے نتیجے میں تمہاری طاقت اور قوت بڑھ جائے گی، یعنی مالی اور جسمانی دونوں قسم کی طاقتیں تمہیں مل جائیں گی استغفار ہی کے نتیجے میں. اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رزق میں وسعت اور مال و اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے. قوم عاد نے معجزے کا اعتبار کیا تو جواب میں کہا گیا
قوم عاد نے معجزے کا مطالبہ کیا تو جواب میں کہا گیا کہ تمام قوم اور تمہارے معبود مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہی معجزہ کافی ہے۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور قوموں میں سے تھی مگر عقلاً کمزور تھی، اور دولت مند قوم عموماً عقلاً کمزور ہی ہوا کرتی ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ سارے اپنی دولت ہی کو تمام مسائل کا حل سمجھ کر اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عقل منجمد ہو جاتی ہے۔ سچے ایماندار لوگ ہمیشہ حق کے معاملے میں غیرتی ہوتے ہیں، اس لیے کہ مومن کی ڈال اللہ پر توکل کرنا ہے۔ قوم عاد پر عذاب طوفان اور سخت آواز کی شکل میں آیا، جس سے یہ لوگ آسمانی فضا تک جاتے اور وہاں سے اوندے منہ گرتے، ہوا ان کو اٹھاتی اور ان کو الٹے منہ نیچے گراتی۔ قریش کو تنبیہ دی گئی ہے کہ تم بھی ضدی اور انادی لوگوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہو۔ اس علاقے میں گزری قوم عاد کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ ان 8 آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، جو قوم عاد کی دوسری شاخ یعنی قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اس قوم نے بھی حسب عادت اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ پورا ہونے کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سرکشی کی، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا، جس پر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر ان پر زلزلہ آیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے تیز آواز سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تھی آج کی آیات، جس میں عام اسباق آپ کے سامنے پیش کیے۔ دورہ قرآن کا یہ پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اب اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔